الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا حسین صلوات پڑھے محمد والے عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی یہ 9th مجلس ہے اور اس ٹاپک کی یہ آخری مجلس ہے. مسلسل پہلی محرم سے اسی ٹاپک پر آپ سے معروضے کر رہا تھا میں کہ جو آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس امام حسین کے کال کا آنسر ہے جو مظلوم امام نے عاشورے کے دن کل کے دن ہم کو کال کیا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے. تو اس کال کا یہ آنسر تھا کہ لبیک یا حسین. عاشورے کے دن 61 ہجری کا جب عاشورہ آیا تھا تو سب نے لبیک کہا صبح سے لے کے شام تک. جب بھی امام نے پکارا، جب بھی امام نے آواز دی، اور جب فائنل کال ہوا تو اس وقت ملائکہ بھی آگے بڑھے، اجنہ بھی آگے بڑھے، سب نے آفر کیا اپنی سروسز کو، لیکن امام حسین نے کسی کی سروسز کو ایکسپٹ نہیں کیا اس وقت. بلکہ جب آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ مولا ہم حاضر ہیں، آپ حکم کریں، تو امام نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں چاہیے. امام تا ظہور امام تک ہر شیعہ کے لیے، آج کے دور کا شیعہ ہو یا اس دور کا شیعہ تھا، اب جو بھی حسین کی مدد کرنا چاہتا ہے، جو بھی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، جو بھی اپنی سروسز کو آفر کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کنڈیشن اگر ہے کہ جس کو امام ایکسپٹ کرتا ہے، وہ 9 دن سے میں آپ کو بتا رہا کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے بعد امام اس کو ایکسپٹ کرے گا. آج بھی حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے، امام کے ڈورز اوپن ہیں، بالکل اوپن ہے ڈورز. کوئی ظاہری طور پہ کنڈیشن نہیں ہے، کنڈیشن صرف اسلام کا ہے کہ اگر وہ اسلام کے فریم میں رہ کر آپ امام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو آج بھی امام کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ نعرہ، یہ سلوگن لبیک یا حسین کا ایسا نہیں ہے کہ بس آج کے بعد، کل کے بعد، عاشورے کے بعد ہم بھول جائیں. یہ اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کریں جو میں پہلے دن سے آپ سے بول رہا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ کافی حد تک چینج آیا ان مجالس کے بعد. لوگوں کے گھروں میں سٹیکرز آ گئے، احساس ہوا، یہ فیلنگز پیدا ہوئی کہ ہم کو امام کی مدد کرنا ہے. لیکن وہی بات کہ مدد وہی کرے گا، ہیلپ وہی کرے گا امام کی کہ جو اسلام کا فریم ہے. اگر آپ اس فریم سے باہر جاتے تو پھر حسین مدد ایکسپٹ نہیں کرتا. کربلا آپ کے سامنے ہے دوستو، کربلا ایک پورا میسیج ہے، کربلا ایک پورا پیغام ہے. وہ ایک دوپہر کی جنگ نہیں ہے، ایک آفٹرنون کی وار نہیں تھی وہ، بلکہ ڈے آف ججمنٹ تک پورے اسلام کی جنگ تھی. وہ ایسے اسلام کی جنگ تھی کہ یزید اسلام کو ریس کرنا چاہتا تھا اور امام اسلام کو نافذ کرنا چاہتا تھا، اور یزید اپنے کام میں ناکام ہو گیا، ہار گیا. ظاہری طور پہ فتح ہوئی، حسین شہید ہو گئے، لیکن شہید کیا ہوئے؟ اس وقت حسین شہید ہوئے لیکن پورے اسلام کو زندہ کر کے شہید ہوا. اسلام کو زندہ کر دیا. جو مقصد تھا اسلام کو بچنے کا، اگر اس وقت امام آگے بڑھ کے نہیں بچاتے تو جو پورے 1,24,000 انبیاء کی محنتیں تھیں
1,24,000 جو نبی اللہ نے بھیجا تھا ان سب کی محنتیں ختم ہو جاتی، پھر کچھ اسلام میں باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ پھر کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، رسول کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔ اگر امام حسین اس وقت ہیلپ نہیں کرتے، اگر امام حسین اس وقت اسلام کی مدد نہیں کرتے تو ختم ہو جاتا۔ اسی لیے آپ زیارت وارثہ میں کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا وارثہ آدم ازبتن، 13 مرتبہ سلام کرتے ہیں آپ، 13 ٹائمز، پورے آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کا نام لے کے سلام کرتے۔ اس کا ریزن یہ ہے، دیکھیے ہمارا کوئی امام کو ہم اس طرح سلام نہیں کرتے، مولا علی کو ہم سلام کرتے لیکن اس طرح نہیں کرتے کہ وہ وارث آدم، لیکن نہیں کرتے۔ لیکن ریئلی جس نے بچا کے ایک نئی زندگی دی، ایک نئی لائف دی اسلام کو، کہ جس وجہ آج کلمہ بھی باقی ہے، جس کی وجہ سے آج کعبہ بھی باقی ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس کو جو بچایا وہ صرف اور صرف اس ایک دوپہر کی کل کی جنگ نے، کہ اسلام جو ختم ہو رہا تھا اس کو ایسی زندگی دی، ایسی ابدی زندگی دی کہ آج جو اسلام چل رہا ہے وہ خون حسین کا صدقہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آواز بلند پڑھ لیں۔ لیکن اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ ہماری بھی کوئی ریسپانسبلٹی ہے کہ جس کو پورا کرنا ہے۔ زندگی اب ویسے گزارنا ہے دوستو، کم از کم ان 10 دنوں کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ جو سب سے پہلا کنڈیشن ہے، آج میری آخری مجلس ہے اس ٹاپک کی، تو مجھے کنکلوڈ کرنا ہے ان تمام چیزوں کو لا کر کہ جو میں پہلی محرم سے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، کہ وہ چیزوں کو ایک ریمائنڈر کی طرح بتاؤں گا کہ یہ سب چیزوں کی ذمہ داری ہم سب کی۔ ایسی ذمہ داری سب سے پہلے دیکھیں، یاد رکھیں، کربلا کی جنگ کا آغاز جب ہوا، پہلا جو میسیج امام نے دیا، پہلا میسیج جنگ شروع ہو جب ہوئی، فرسٹ میسیج جو امام نے دیا وہ رزق حلال کا دیا۔ پلیز یہ آج کے بعد یہ کم از کم اس فیلنگز کو پیدا کرو، یہ احساس کو پیدا کرو کہ کربلا کا 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد پہلا میسیج حسین دیتے ہیں صبح میں۔ وہ سرمن آپ کو یاد ہے، میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں کہا تھا کہ حسین نے آ کے جب اصحاب نے پوچھا کہ آپ نے ویٹ کیوں نہیں کیا، تو کہا ان کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے، یہ میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ تو پہلا میسیج حسین ابن علی کا کل کی صبح کا، کل کی صبح کا، کل کی صبح کا فرسٹ میسیج امام کا کیا تھا کہ رزق حلال کماؤ، کبھی بھی اپنے جسم، اپنے پیٹ میں، اپنی زبان پر رزق حرام مت لاؤ۔ اگر رزق حرام ہوگا تو حسین ابن علی کا باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ڈائریکٹ امام بول رہا ہے، ان کو اثر نہیں ہو رہا تھا، تو اب تو امام نہیں ہے ہمارے سامنے، اب تو ہم کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پھر لبیک یا حسین کا مقصد پورا نہیں ہوگا، کوئی مقصد نہیں ہوگا اگر ہم رزق حرام کی طرف جاتے۔ تو آج کے بعد چیک کرو اپنے رزق کو۔ اس میں خمس کی بات ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں جملہ بول رہا خالی۔ خمس واجب ہے دینا، لازم ہے۔ خمس 1,00,000 روپے کا نام نہیں ہے، خمس 1 روپے کا نام بھی ہے۔ 1 روپیہ بچتا ہے تو اس میں سے 20% دے دیجیے بس۔ رزق ہے، آپ پوری زندگی رزق حلال کما رہے ہیں، جاب آپ کی بہترین ہے، بزنس آپ کا ہے، اور اگر بندہ خمس نہیں دیتا تو پورا رزق حرام ہے۔ پھر لبیک یا حسین کہے کہ فائدہ کیا ہے؟ پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم سوچ رہے نہیں اس بات کا۔ میں آپ کو اسی رضوی کالج کا سے 7 یا 8 سال پہلے، یہ ماشاءاللہ میرا 11واں سال تھا، 11th ایئر ہے میری مجلس میں، آئی تھنک 7-8 ایئرس پہلے اسی رضوی کالج کی مجالس میں نے خمس کے بارے میں ایک بات کہی تھی۔ تو اسی روم میں مجھ سے ایک بامبے کے ٹمبر مرچنٹ ہے جو لکڑی کا کاروبار کر رہے تھے، ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا تھا بامبے کا، میں وہ واقعہ آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے جو بات کی تھی وہ 20-25 ایئرس پہلے کی بات تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 20 سال پرانی بات ہے، 25 سال تو آلموسٹ 30 ایئرس پرانی بات ہے۔ اسی روم میں انہوں نے کہا تھا مجھ سے
7-8 ایئرس پہلے. کہا تھا مولانا میں بامبے کا بہت بڑا ٹمبر مرچنٹ ہوں. تھا یا ہوں آئی ڈونٹ نو. لکڑی کا کاروبار کرنے والا زبردست میرا کاروبار تھا. اب بامبے کے بازار میں، بامبے کی مارکیٹ میں میری لکڑی کا دکان تھی، شاپ تھی، جو بھی تھی، پورے بازار کے اندر لاکھوں کروڑ روپے کا مال تھا میرے پاس. صبح صبح فون آیا، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بامبے میں اتنے فونز بھی نہیں تھے. صبح صبح فون آیا کہ لکڑی کے بازار میں، ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگ گئی. تو جتنے سیٹ لوگ تھے، جتنے دکان کے اونرز تھے، شاپس کے، سب بھاگ رہے تھے. ان کے پاس بھی فون آیا. آپ دیکھیں اس بندے کا جملہ سنیں، بس ایک عجیب میسج ہے سر. اس نے کہا کہ میں گھبرایا نہیں، میں پینک نہیں ہوا، بلکہ میں نے کہا ٹھیک ہے، آگ لگی. میں جیسے روزانہ ڈریس اپ ہوتا تھا اسی طرح سے ڈریس اپ ہوا، اسی طرح سے چلنے لگا. تو لوگ جو مارکیٹ کے لوگ تھے دوسرے، ان لوگوں نے کہا یار تم پریشان نہیں ہو رہے؟ پوری مارکیٹ میں، ٹمبر مارکیٹ میں اگر آگ لگ جائے تو ختم ہے ہر چیز. 1 سیکنڈ میں پوری مارکیٹ ختم ہو جائے گا. تم گھبرا رہے نہیں، پینک نہیں ہو رہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے اپنے پورے مال کو انشورنس کروا لیا، میرا پورا مال انشورڈ ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا مال بھی انشورڈ ہے. کہا نہیں، تمہاری انشورنس کمپنی الگ ہے، میری انشورنس کمپنی الگ ہے. کہتا جب میں گیا وہاں پہ تو پورے بازار میں آگ لگ گئی تھی. آگ لگتے 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 جب میرا مال تک آیا، میرے سامان تک آیا، میری لکڑی تک آیا، اس وقت تک فائر فائٹرز آ گئے اور آگ کو بجھا دی. کہا میرا 5 یا 10% کا لاس ہوا، بس اس سے زیادہ لاس ہوا. 90% میرا مال انٹیکٹ تھا، صرف 5-10% کا لاس ہوا. اب اصل جملہ اس کا سنیں. وہ یہ کہتا ہے مولانا یہ جو 10% بھی لاس ہوا نا، وہ ایمان کی وجہ سے نہیں ہوا، میری غلطی سے ہوا. شاید میرے کیلکولیشن میں کوئی غلطی تھی. آپ نے مال کا بات ہے تو کتنی خاموشی سے سنا نہیں. وہ اس کا یقین دیکھے، بلیو دیکھے. وہ کہتا ہے جو بھی لاس ہوا وہ میری غلطی سے ہوا. شاید میں نے کیلکولیشن کر کے، میرا جو کیلکولیشن تھا اس میں غلطی تھی، جس کی وجہ سے 5-10% ہوا بھی، ادروائز 1% بھی نہیں ہونا تھا مجھے. اس کا یہ یقین ہے. اب سنو، ٹوٹل انشورنس چاہتے ہو، لبیک یا حسین کا آنسر کرنا چاہتے ہو، ایک چیز یاد رکھو، ایک رزق حرام اگر ہوگا، ہم خود نہیں کھا رہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی وہی کھلا رہے، اپنی وائف کو بھی وہی دے رہے. حرام. مظلوم امام کی مدد کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ کل کی صبح کا پہلا میسج یہی ہے، پہلا پیغام حسین ابن علی کا یہی تھا کہ رزق حلال کی طرف جاؤ، رزق حرام مت لو. تو اب کم از کم ان مجالس کے بعد، یہ 10 ڈیز کے بعد، 1434 ہجری کے محرم میں کم از کم ایک چیز سیکھ لو، ایک چیز ان مجالس سے لرن کر لو. اگر کسی ایک نے بھی اس رزق کالج کے عشرے کے بعد عمل کر لیا تو ان مجالس کا حق ادا ہو گیا. 1434 ہجری کا کربلا کا میسج پہنچ گیا. کربلا کا پیغام کوئی معمولی پیغام نہیں ہے. دنیا چینج ہو رہی. ہم تو حسین تو ہمارے ہیں، ہم حسین کو پکارتے ہیں، 24 آورز ہم حسین کو پکارتے ہیں. اگر ہماری لائف میں کوئی چینج نہیں آتا تو کتنا بڑا المیہ ہے دوستو. یہ اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا کہ جس حسین کے نام پہ تم بامبے میں زندہ ہو، جس حسین کے نام پہ بامبے میں تمہاری پہچان ہے. ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ امام حسین سے. دنیا پہچانتی ہے حسینی کہہ کر. ہم دنیا کی دعا کے صدقے میں. اینڈ اف یو ڈونٹ چینج اوور سیلف، اگر ہم کو کوئی اثر نہیں ہوتا کوئی بات کا، تو ہم آنسریبل نہیں ہیں اللہ کے سامنے، امام حسین کے سامنے. کل امام حسین پوچھیں گے نہیں کہ کل کا میری صبح کا پہلا میسج کیا تھا، اینڈ تم نے کیا کیا؟ پلیز میرے پاس یوتھ ہے، ریسپیکٹ کے ساتھ، پیار کے ساتھ، کامیاب ترین انسان. اگر یہ کمپلیٹ ہو جائے تو شاید میرے خیال سے یہ محرم کا مقصد پورا ہوگا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک چیز یاد رکھیں، رزق حلال کم از کم اپنی ماں سے سیکھے. یار بی بی خدیجہ سے سیکھے.
اسلام آنے سے پہلے ان کے پاس رزق حلال تھا. کین یو امیجن؟ اسلام آنے سے پہلے وہ بی بی رزق حلال، ایسا رزق حلال تھا کہ اللہ ان کے پیسے کو لے کے رسول کو دے رہا تھا. اور خدیجہ میں ہم نے تمہیں مالدار بنایا، پیسہ ماں خدیجہ دے رہی ہے. اتنا رزق حلال تھا اسلام آنے سے پہلے. اب اسلام آنے کے بعد انہوں نے پورے مال کو قربان کر دیا. اور یہ ایسی گارنٹی ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم دو گے تو 1 سال کے اندر 70% واپس کرو گا. 70%. کوئی بینکس نہیں دیتا اتنا انٹرسٹ، کوئی کمپنی بھی نہیں دیتی. ٹرائی کر کے دیکھو. 100,000 پہ 70 لاکھ مل سکتے. 1 روپے پہ 70 روپے. اس سے بڑے مارجن اور کون دے گا؟ اور پھر گارنٹی یہ ہے کہ پاک پیسہ ملے گا. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اور جتنے لوگوں نے کام کیا اس پروجیکٹ کے اوپر وہ لوگ کامیاب ہوں گے. تو کربلا کا پہلا پیغام رزق حلال. دوسرا پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف امام حسین. مظلوم امام کے ٹیچنگز کو، مظلوم امام کے ارشادات کو، مظلوم امام کی سیئنگز کو، مظلوم امام کی لائف کو پروپوگیٹ کرو. اپنی حد تک کرو، اپنے گھر سے شروع کرو، اپنی فیملی میں شروع کرو. کل آپ نے واقعہ سنا کہ انڈیا میں شیعت جو آئی وہ ایک پرسنالٹی تھی نارتھ انڈیا کی شیعت، کہ جس نے 400 سال پہلے کام کیا، جس کی وجہ سے پوری شیعت بچ گئی. ورنہ دوستو یہ ناممکن تھا کہ اس طرح سے ہمارا کام ہوتا، اس طرح شیعت کو پھیل پہنچتی، اس طرح پروپوگیشن ہوتا. ایک آدمی نے کیا نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہر انسان خود سوچے اپنی لائف میں کہ اب 10 دن کے بعد عزاداری ختم نہیں ہوئی. 10 دن کے بعد یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نارمل پھر واپس چلے جائیں. انصاف سے بولیے، اگر کل کے بعد عاشورہ تو ہم کل کریں گے، غم کریں گے، شام غریباں کی مجلس یہاں کریں گے، اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے. 11 محرم سے کیا پلان ہے؟ پھر ہماری پلاننگ کیا ہے؟ پھر واپس 29 ذیلحج کو جیسے تھے ویسے ہی ہوں گے. لاسٹ ایئر جیسے تھے اب پھر ویسی بننا ہے، وہی کام کرنا ہے، ویسی زندگی گزارنا ہے. اگر جیسے 29 ذیلحج میں ہم تھے اور 11 محرم سے، یا پھر آپ بولے آگے بڑھائے چہلم تک یا 8 ربیع الاول تک ہم جیسے رہیں گے، پھر 9 ربیع الاول کو یا 13 محرم کو زیارت تک اگر صحیح بھی رہے تو ہم واپس 29 ذیلحج میں جانے والے ہیں. تو بھی 10 ڈیز میں حاصل کیا کیا؟ ڈیلی آئے مجلس میں، ایوری ڈے آپ یہاں آئے، کیا لیا؟ ایک وہی روٹین کی لائف، پھر وہی روٹین میں واپس جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 12 دن میں کچھ سیکھا ہی نہیں، 12 دن میں اپنی لائف میں کوئی تبدیلی لائی نہیں. مومن کی علامت وہ نہیں ہے، مومن کی پہچان وہ نہیں ہے، مومن کی وہ صفت جو بتائی وہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے جائے. آپ علی کے ماننے والے، کرارن و غیر فرارن کے ماننے والے، آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو پیچھے جانا نہیں ہے. اگر انسان پیچھے جا رہا جیسا تھا ویسی ہو گیا تو یہ ایک پریکٹس تھی، ایک روٹین تھی. یہ تو شیعت نہیں ہے نا. اگر ہم یہ سمجھ کے زندگی گزار رہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، سب سے پہلے اس اگنورنس کو نکالو، سب سے پہلے اس غفلت کو نکالو. اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ میں بڑا پائس ہوں، مجھے کوئی چینج ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کوئی انسان دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. کوئی اگر یہ سمجھ رہا کہ میں تو بڑا عبادت گزار بامبے کا، میں تو پہلی صف میں کھڑے رہنے والا، مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ اگنورنس ہے، غفلت ہے. اور یہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے، شراب کے نشے سے زیادہ ہے. راوی نے، یہ مولا علی کا جملہ ہے، مولا علی سے جب راوی نے پوچھا کہ یہ اگنورنس شراب کے نشے سے زیادہ کیسا ہے، تو مولا علی کہتے ہیں کہ شراب کا نشہ ایک منزل پہ آ کے ٹوٹ جائے گا، 10 گھنٹے 15 گھنٹے 8 گھنٹے حرام ہے شراب. ڈرنکنگ میں نے بتایا تھا 3 دن 4 دن پہلے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، ایک ڈراپ بھی نہیں لے سکتے. اس ٹیبل پہ کھانا کھانا حرام ہے جہاں پہ ڈرنک سب ہوتی، الکوہل سب ہوتی. سمجھ میں
اس ڈنرز میں مت جاؤ کہ جہاں الکوہل سرو ہوتی. اگر الکوہل سرو ہو رہی اور آپ ڈنر ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تو جبکہ کھانا آپ سمجھ لیں کہ پاک ہے, صرف الکوہل سرو ہو رہی, آپ کسی بھی مشتہد سے پوچھ لینا جا کے, اس ٹیبل پہ کھانا کھانا حرام ہے کہ جہاں الکوہل سرو ہوتی ہے. اس لیے چوتھے امام کا وہ جملہ یزید کے لیے, اس کی بھی وار تھی حسین کی, یہ بھی وار تھی لبیک یا حسین میں, یہ بھی ایک امن پہلو ہے. میں نے بتایا تھا ایک ڈراپ بھی حرام ہے اور اس ٹیبل پہ کھانا نہیں کھا سکتے. تو امام کہتا ہے, مولا علی کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. راوی کو سمجھ میں نہیں آیا. مولا علی نے کہا کہ اسی لیے شراب کے نشے سے زیادہ کہ شراب کا نشہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے میں ٹوٹ جاتا, انسان نارمل ہو جاتا, بالکل نارمل ہو جاتا. لیکن غفلت کا نشہ جب تک تمہاری پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی, اس وقت تک انسان اس غفلت میں کہ میں بڑا اچھا, میں بڑا پائس, میں اتنی دعا پڑھتا, میں اتنی نمازیں پڑھتا, میں اتنے ڈونیشنز دیتا, میں اتنا, یہ چکر سے نکلو یار باہر, یہ ذہن سے نکلو باہر. یہ میں ایسا نو 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 نو. ہر لمحہ شیطان پیچھے ہے. پہلے چیک کرو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہر انسان کو چیک کرنا ہے کہ کیا میں نے محرم میں جو لبیک کہا ہے کہ آج صبح سے شام تک, ہر دن اگر شام میں بندہ چیک کر لے کہ آج صبح سے جو میں نے کام کیا یہ کام وہی ہے کہ جو کربلا والوں کے ہے. اگر یہ ہو جائے تو پھر انسان خود بخود چیک ہو جائے. اپنی سراؤنڈنگز کو چیک کرو, اپنے گھر کے حالات کو چیک کرو. ہر گھر میں اگر لبیک یا حسین کی آواز بلند ہو جائے, یقین کریں دوستو, یقین کریں آپ اس منزل تک پہنچ جائیں گے. آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لائف کا سپین بہت چھوٹا ہے, بہت شارٹ ہے, بہت شارٹ ہے. ہم اس کو اندازہ نہیں لگا رہے, ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کتنا شارٹ ہے کہ کوئی نہیں. اگر آپ ذرا پیچھے جا کر دیکھیں کہ لاسٹ ایئر جتنے تھے آج ہے ختم ہو گئے. ابھی احمد آباد میں میری زیخات یا زلیج میں احمد آباد میں 2 دن کے لیے گیا تھا, زلیج میں شاید یا زیخات میں. یقین کریں آپ, ایک ایسی پرسنالٹی سے جو بڑا وہاں کا ایکٹیو ممبر تھا. آپ کو پتا ہے ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو پتا چلا ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. ہی واز ویری ایکٹیو. لاسٹ ایئر جب میں گیا تو ان سے ملاقات ہوئی. آپ سوچیں گے ان کے بیٹے نے کیا کہا. بیٹے نے کہا مولانا 20 سیکنڈ میں میرے باپ کی ڈیتھ ہوئی. امیجن کریں آپ, 20 سیکنڈ. کہتے ہیں پرفیکٹ ہے, بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. کارڈیاک اریسٹ 1 منٹ بھی نہیں لگا. کہتا 20 سے 30 سیکنڈ میں کولیپس. یہ لائف ہے, یہ لائف ہے دوست. غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں بڑا نیک. پتا چلا امام حسین کے پاس پہنچے, امام نے کہا کہ تم نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا میرے لیے, یو ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ. پھر آنسر کیا ہے؟ پھر کوئی آنسر نہیں. اس کے لیے پریپریشن کرو. محرم ایک ریمائنڈر ہے. محرم ہم کو ریفریش کر رہا ہے, ہمارے کانشیس کو ہلا کے کر رہا ہے. لیسن, یہ چیزوں میں تم کو کام کرنا ہے. کل آپ جا کے نہیں بول سکتے کہ مجھے نہیں معلوم تھا, جبکہ محرم ایوری ایئر آ رہا. اگر انسان صرف یہ سوچ لے کہ کربلا والے کیسے تھے, آج کی رات اور کل کا دن سو امپورٹنٹ فار اس, سو امپورٹنٹ لبیک یا حسین کہنے کا. ہم راستے پہ جائیں, ہم باتیں کریں. کل کا دن وہ دن ہے کہ کل آپ کو دیکھ کر لوگ حسین تک پہنچ سکتے. امام حسین تک پہنچنے کے لیے آپ ذریعہ ہے, ہم ذریعہ ہے. چھٹے امام کا جملہ کہ شیعتنا خونو لنا زینا وخونو علینا شینا, کہ میرے شیعو تم کو دیکھ کے کہیں گے امام ان کا کیسا ہے, کل سب آپ کو دیکھ کے حسین کو پہچانیں گے. آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو امام حسین کے لیے, لڑکا لڑکی عورت مرد سب. تو ہمارا پورا سال, کل کا ایک دن نہیں, ہول ایئر ہم اپنے امام حسین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. امام حسین کے سامنے ہم ہیں,
ہم دنیا آپ کو دیکھ کے حسین تک آتی ہے، دنیا آپ کو دیکھ کے حسین کو پہچانتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ حسینی، تو آپ دیکھیں اگر ہم کو حسینی کہیں اور اگر ہمارے پاس حسد ہے اور اگر ہماری لڑکی بے پردہ پھرتی اور اگر ہمارے پاس گناہ فیل ہو رہا تو پھر حسینی کیا ہے؟ یہ جواب دینا نہیں ہے۔ ان چیزوں کو چیک کرو، اس کے بعد پوری زندگی بندہ لبیک یا حسین کہے اور گھر میں آ کے باہر کہے لبیک، اس کا پلیز غور سے سنا، اس کا بیہیویئر بالکل صحیح، گھر آ کر اگر وہ پیرنٹس کی بات نہ سنے تو ہم کیا سمجھ رہے؟ لبیک یا حسین ہماری آواز سنیں گے؟ آپ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ اگر ہم گھر آئے اور گھر آنے کے بعد اپنے اولڈ پیرنٹس کو، جو آج کل کا ایک مسئلہ بن گیا کہ بڑے آرام کے ساتھ اپنے ماں کو اپنے باپ کو آنسر کر رہے ہو، ارے بابا تم حسین کی مدد کیا کرو گے اگر پیرنٹس کو صحیح نہیں سمجھو گے تو؟ if you answer them back، ان کی آواز پہ آواز بلند کر رہے۔ تیسری چیز، دوسرا پرابلم یہ کہ باہر تو بڑے ہمبل ہیں، گھر میں آتے کہ پورے گھر پہ کرفیو لگ گیا۔ آپ سمجھ رہے؟ میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں۔ ایسا کرفیو وائف کے سامنے، بچوں کے سامنے ایک پورا ہنگامہ مچا ہوا ہے گھر میں کہ وہ رہیں گے تو بات ہی نہیں ہوگی۔ بیہیویئر، اخلاق، سافٹ سپوکن، یہ وہ علامات ہے حسین کا ساتھ دینے کا، یہ وہ علامات ہے، یہ وہ کیٹیگریز ہے۔ سب سے پہلے سافٹ سپوکن بنو۔ حسینی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ کل کا جملہ میرا یاد رکھو، مولا علی نے کیا کہا کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، زبان کھلے گی تو پتا چلے گا کہ یہ کس وجہ کا انسان ہے۔ اگر ہم باہر بڑے لبیک لبیک کہیں، گھر آنے کے بعد اپنی ماں کو آنسر کر دے، ماں کہے کہ بیٹا یہاں آؤ، ہم کو جواب دینا نہیں ہے، ہم کہیں گے اوکے ماں I'll come۔ کتنے مسئلے ہیں دوستو، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اسمال چیز نہیں ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے، یاد رکھو۔ if you don't respect your parents تو ہوگا کیا پھر؟ یہ پیرنٹس کا ہو گیا۔ چلو آج کل پیرنٹس کے بارے میں اویئرنیس بہت آ گئی، اپنی وائف کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اگر آپ سافٹ سپوکن نہیں ہیں، اگر آپ ان کے حق کو ادا نہیں کر رہے، آپ اگر اپنی وائف کا حق ادا نہیں کرتے تو پھر کہاں جا رہے آپ؟ پھر آپ سے پوچھے گا نہیں کہ لبیک کیا حسین کیا ہے؟ تم کہہ رہے ہو لبیک، اینڈ آپ کا بیہیویئر گھر میں یہ ہے۔ سب سے پہلے ان چیزوں کو چیک کرو کہ اس محرم میں یہ سیکھا، اس محرم میں ہمارے پاس کم از کم ہمارے پاس یہ چیزیں آئیں، اگر اب تک کرتے تھے نا اس کو ریز کرو، سے سوری ٹو یور حسین، ایک نیا پیج سٹارٹ کرو اپنی لائف کا، نیو پیج سٹارٹ کرو اپنی لائف کا۔ اس کے بعد دیکھو کہ چینج کتنا آئے گا پھر۔ اف یو ڈونٹ اسٹارٹ، اگر ہم یہ چیزیں نہیں سیکھتے تو پھر ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے؟ ہم کھڑے کہاں رہنے والے؟ یہ چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہے۔ حجاب ریمائنڈر ہے، خالی میں حجاب پہ نہیں بول رہا، لڑکیوں کے لیے میسج، شب عاشور کا پیغام، عاشورے کا پیغام یہ نہیں تھا کہ 10 دن روز پردہ کر رہے تھے، روز سر پہ حجاب تھا۔ 11 محرم سے ہر چیز بالکل فریڈم اسلام میں ہے، لیکن اس وجہ کا فریڈم نہیں ہے۔ جو اسلام کا فریڈم ہے اس کو مانو، اپنا فریڈم مت کرو، اپنی خواہش مت کرو، اس لیے کہ آخری زمانے میں اسلام کو جو تم کو لینا ہے، اپنی مرضی کا اسلام مت لو، وہ اسلام لو جو حسین پیش کر رہا ہے۔ اسلام اپنی مرضی کا نہیں ہے، آپ کو وہ اسلام لینا ہے جو حسین نے دیا۔ کل کے دن امام نے ایک اسلام دیا، جیسا خواجہ اجمیری نے کہا کہ کل سے اسلام اب حسین کا ہے، بانی اسلام حسین ہے، تو اسلام وہ لو جو حسین ابن علی نے دیا ہے، اپنی مرضی کا اسلام مت لو۔ اور آخری زمانے کے جو پریڈکشنز ہیں نا اس میں یہی ہے کہ لوگ وہ اسلام لیں گے جو ان کو سوٹ کرتا ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کا خواب، وہ ڈریم، جابر وہ صحابی کہ جس سے حدیث قصہ ہمارے پاس آئی،
جابر کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری وہ ہیں کہ جو کربلا کا پہلا زائر ہے. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو کربلا کی طرف. آپ ایک صلوات پڑھ رہے محمد والے جابر پہلا صحابی ہے جس نے کربلا کی زیارت کی. جابر وہ ہے کہ جو رسول امین ہے اس امین کے امانت دار. رسول نے جابر کو ایک پیغام دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تم میرے 5ویں وارث سے ملنا, سکسیسر سے ملنا, تو میرا سلام بولنا. تو یہ 5ویں امام تک زندہ رہے تھے جابر. وہ جابر خواب دیکھتے, ڈریم, مولا علی کا زمانہ, مولا کی خلافت کا زمانہ, کوفہ. جابر ابن عبداللہ انصاری ارلی مارننگ تہجد نماز کے لیے مولا گئے. یہ بھی پیچھے پیچھے گئے. جا کر مسجد میں بڑا پریشان جابر, غور سے سنا, عجیب خواب ہے. جابر گئے, جابر نے جا کے کہا مولا. علی نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم بڑے پریشان نہ معلوم ہو رہے ہو. تو کہا ہاں مولا, میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. علی نے کہا کہ کیا دیکھا ہے خواب؟ تو کہا مولا میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک گرین کلر کا خوبصورت کپڑا ہے جو آسمان سے زمین تک آ رہا ہے. اس کپڑے کو دیکھ کر دل کو سکون ہو رہا ہے کہ کیا بیوٹیفل کلوتھ ہے, بیوٹیفل. ایک پیس نظر آ رہی, سکون نظر آ رہا اس کپڑے کو. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جانور ہے, اینیملز ہیں جو بڑے طاقتور جانور ہیں, لوگ ان کے قریب جا کے دودھ نہیں نکال رہے, جو کمزور ہیں ان سے دودھ نکال رہے. طاقتور جانور ہیں, لوگ ان کے قریب جا کے دودھ نہیں نکال رہے, جو کمزور ہیں ان سے دودھ نکال رہے. جو طاقتور جانور ہیں ان کے اوپر سامان رکھ کے لے کے نہیں جا رہے, جو کمزور ہیں ان کے اوپر لے کے جا رہے. میں نے دیکھا بڑی خوبصورت ایک پنجرا بنا ہوا ہے, کیج بنا ہوا ہے. اس کے اندر سے اچھی خوبصورت بیوٹیفل ایک وائس آ رہی, لیکن میں جب اندر جھانک کے دیکھتا ہوں تو اس میں کچھ نظر نہیں آتا, خالی ایک آواز آ رہی. بہت تفصیلی خواب ہے, بہت بڑا خواب ہے. میرا پوائنٹ صرف پہلے کا ہے, اسی لیے میں پہلا بول. تو مولا نے یہ جابر جیسا صحابی جو رسول کا اتنا کلوز صحابی تھا, پریشان ہو گئے, کہنے لگے مولا یہ کیا دیکھا میں نے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے آخری زمانے کا اسلام دیکھا. ہمارے پیریڈ کا آخری زمانے میں اسلام ہے جو تم نے گرین. اس کے بعد جابر کہتا ہے مولا اتنا خوبصورت یہ کپڑا تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے, اس میں سے ایک پیس کو کاٹ کے اپنے ساتھ رکھا, چلے گئے. دوسرا بندہ آیا, ایک پیس کو کاٹتا ہے چلے جاتا ہے. تیسرا آتا ہے, چوتھا آتا ہے, پیسز کو کاٹتا. اتنا حسین اور خوبصورت کپڑا خراب ہو گیا دیکھنے میں. پہلے بہت اچھا تھا, اس کی پوری بیوٹی چلی گئی. یہ کیا ہے؟ تو کہا آخری زمانے کا اسلام ہے. یہ جو تم نے کپڑا دیکھا آسمان سے زمین تک, یہ اسلام ہے جو حسین و خوبصورت مذہب ہے جس کے پہ عمل کرنے سے لوگوں کو سکون ملتا ہے. اور یہ جو کاٹ کے جا رہے ہیں وہ آخری زمانے میں ہمارا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے کہ وہ لوگ وہ اسلام چاہیں گے کہ جو ان کو سوٹ کرتا. وہی بات آج آپ انصاف سے بولے کہ آج ہم کو وہی اسلام چاہیے جو ہم کو سوٹ کرتا, وہ اسلام نہیں چاہیے جو حسین نے اسلام دیا. ہم مانتے ہی نہیں. اگر امام کہہ دے کہ یہ اس پہ عمل کرو, ہم کو کہنا ہے, ہم کو کرنا نہیں ہے. مجھ سے کہا کہ مولانا کاسموپولیٹن سٹی میں ہم رہتے ہیں. اب آپ سوچو, اب آپ یہی ٹرمز ڈکٹیٹ امام حسین کو کراؤ نا کہ مولا حسین میں کاسموپولیٹن سٹی میں رہتا ہوں, ہاؤ کین آئی. ہاں, تب آپ یہ سمجھو اگر یہ فکر ہے کہ کاسموپولیٹن سٹی میں اگر آپ رہیں گے تو اسلام پہ عمل نہیں کریں گے, تو پھر کربلا کیا ہے, پھر لبیک یا حسین کیا ہے, پھر امام حسین کو جو آپ کہہ رہے ہیں لبیک, کل کا پورا دن کیا ہے. کل اس اسلام کے خاطر اللہ کے رسول حسین نے پورے اسلام کے خاطر اپنے علی اکبر کو شہید کروایا, اپنے بچوں کو قربان کیا, خود شہید ہو گئے اس اسلام کے خاطر. اسلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اپنی مرضی سے لینا نہیں ہے. یزید اپنی مرضی چلا رہا تھا. پلیز غور سے سنیں, پلیز غور سے سننا. یزید اپنی مرضی چلا رہا تھا. یزید یہ چاہتا تھا
کہ میں جیسا اسلام چاہوں ویسا ہوں. اسی لیے اس نے حلال کو حرام کیا تھا، حرام کو حلال کیا تھا، کھلم کھلا حلال حرام کر رہا تھا، کھلم کھلا اسلام میں چینج لا رہا تھا. اس کو پرواہ نہیں تھی کسی کی. وہ اوپن ہو کے ڈرنک بھی کر رہا، گیملنگ بھی کر رہا، اوپن کہہ رہا کہ رسول پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ ہسٹری ہے. ہسٹری سب کتابوں میں کہ رسول یزید بھرے ہوئے دربار میں، پورا دربار بھرا ہوا یزید کا، کہ جس میں ڈیفرنٹ کنٹریز کے ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے، سفیر بیٹھے ہوئے، اپنے آپ کو رسول کا سکسیسر کہتا ہے، وارث کہتا ہے. اتنے بھرے ہوئے دربار میں چیخ کے کہتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ رسول پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. معاذ اللہ کہتا یہ ڈھونگ تھا بنی ہاشم کا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے. نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی ملک آیا، یہ سب ڈھونگ، یعنی فراڈ تھا سب. آپ سمجھ رہے میری بات؟ یزید اوپن کہتا تھا کہ رسول پہ کوئی وحی نہیں آئی، یہ سب ڈھونگ تھا بنی ہاشم کا حکومت کو حاصل کرنے. وہ اپنا اسلام پیش کر رہا تھا. وہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو میں کروں وہ اسلام ہے. آپ امیجن کریں، وینسڈے کے دن جمعے کا خطبہ پڑھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے. آج 1400 سال کے بعد، 1400 ایئرس کے بعد، کسی میں کوئی پورے دنیا میں اتنے مسلمان ہیں، اربس کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں، کہیں آپ نے سنا 1400 ایئرس کے بعد کسی مسجد میں وینسڈے یا تھرسڈے جمعے کا خطبہ ہوا، جمعے کی نماز ہو گئی؟ کوئی ایکسپٹ کرے گا؟ آج کتنا ہی ماڈرن مسلمان ہونے، کتنا ہی ماڈرن مسلمان ہے، وہ کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا. 1400 سال کے بعد اتنی اویئرنس آ گئی کہ فرائیڈے کی پریئر وینسڈے کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کرتا، جو نہیں بھی پڑھتا نماز وہ بھی ایکسپٹ نہیں کرتا. یہ اویئرنس لانے والا کون ہے؟ یہ حسین کی جنگ ہے، یہ کربلا کی حسین کی وار ہے کہ سب کے ذہنوں سے اس ظلم کے پردے کو ہٹا دیا کہ اب کوئی مسلمان وینسڈے فرائیڈے پریئر کو ایکسپٹ نہیں کرتا، فرائیڈے کا سرمن کو ایکسپٹ نہیں کرتا. کوئی مسلمان تو کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس میں ایک اویئرنس آئی. یہ اویئرنس کو لانے والا وہ حسین ابن علی. یزید یہ کر رہا تھا، اور یزید کو کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، یزید کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، یزید کو کوئی سٹاپ کرنے والا نہیں تھا. یزید اپنی مرضی کا اسلام پیش کر رہا تھا. حسین کا ایک ہی سلوگن تھا، حسین کا ایک ہی نعرہ تھا. ایون عاشورے کے دن امام کا وہ جملہ، امام کا وہ سرمن، عمر سعد سے وہ ڈائیلاگ جو امام نے عمر سعد سے کیا تھا، اس میں پہلا سوال یہ کیا تھا، کیا میں نے اسلام میں کوئی چینج لایا ہے؟ یہ ٹوٹل میسج ہے. حسین کا کہنا کیا میں نے اسلام میں کوئی چینج لایا ہے؟ جب اس نے کہا نہیں. امام نے کہا کیا میں نے حرام کو حلال کیا ہے؟ تو کہا نہیں. تو امام نے دشمن سے کنفرم کرا لیا کہ جو اسلام میرا ہے وہ رسول کا ہے، جو یزید کا ہے وہ چینج اسلام ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک باواز عمران پڑھ لیں. اور اب بات کلیئر ہوئی کہ اسلام وہ ہم کو لینا ہے جو حسین ابن علی نے پیش کیا. اس اسلام کو ایکسپٹ کرنا نہیں ہے جو یزید کا اسلام تھا. یزید تو صاف کھلم کھلا کہہ رہا تھا کہ مجھے وہ اسلام کو لینا ہی نہیں ہے جو رسول نے پیش کیا. دوستو بعض باتیں میں ممبر سے نہیں بول سک رہا، بعض باتیں میں ممبر سے نہیں بول سک رہا جو یزید نے کیے تھے. ایک چھوٹا سا جملہ بولتا کہ اپنی کنیز سے اس نے نماز بھی پڑھوا لی تھی. عورت لیڈ نہیں کرتی نماز کو، نہیں کر سکتی. یزید کا اسلام وہ تھا
کہ اس نے جماعت کروا دی تھی اور کوئی سٹاپ کرنے والا نہیں تھا، کوئی بولنے والا نہیں تھا. یہ تو صدقہ ہے میرے مولا حسین کا. ان چیزوں کو بتا ہم کیوں کہتے ہیں کہ حسین سیویئر آف ہیومینٹی ہے، انسانیت کا بچانے والا. ایک آدمی کا نہیں، اسلام کا نہیں، پورے عالم انسانیت کو جس نے بچا لیا. ڈوبتا ہوا سفینہ تھا، کشتی ڈوب گئی تھی اسلام کی، ایسا نکال کے قیامت تک کے لیے ایسا زندہ کر دیا کہ اب کتنے بھی طوفان آ جائے وہ اسلام رہے گا، اس لیے کہ حسین کا خون اس میں شامل ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کل کا دن تو یہ 10 دن کے جو مجالس ہیں رضوی کے، یہ اسی لیے تھے کہ پلیز اس اویئرنس کو پیدا کرو. میں نے جو محنت کی میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو آل کہ یہاں کا یوتھ اتنا ڈراسٹک چینج بھی آیا. میں یہ نہیں کہتا، دیکھیے مکہ از ناٹ بلٹ ان ون ڈے. مکہ ایک دن میں نہیں بلڈ ہوا. اللہ نے 6 دن لیے زمین اور آسمان کو. ایک دن میں چینج نہیں آئے گا، پاسبل ہی نہیں. لیکن اگر ایک میں بھی چینج آیا، کئی لوگوں میں چینج آیا، کئی ٹیلی فونز کئی ای میلز کے ساتھ الحمدللہ ایک اویئرنس پیدا ہو گئی کہ لبیک کیا حسین کیا. کل کا دن، کل ایک شب میں جب آپ نماز پڑھنا، کل کے دن کے بارے میں بتا دوں، کل کی رات کے بارے میں بتا دوں کہ لبیک یا حسین کا امپورٹنٹ میسج. کل کا دن آپ دن بھر عزاداری کریں گے. عزاداری کر کے پورے 10 ڈیز کا نچوڑ جو ہے، 10 ڈیز کا آخری حصہ کل کا دن ہے. ایک مصیبت اور قیامت کا دن. ابھی میں مصاحب پہ نہیں آیا. کل اسمائل نہیں ہونا چاہیے چہرے پہ، مسکراہٹ نہیں ہونا آج رات سے. کبھی کوئی اسمائل نہیں کرنا، کوئی کل گوسپ کی بات ہی نہیں کرنا، یوں ہی نہیں کرنا ہے. کل کوئی دنیاوی بات نہیں کرنا، کل کوئی دعا نہیں مانگنا آج کی رات سے اپنے لیے. اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا کہ اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے. نو 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 نو. کل سے کچھ نہیں مانگنا، آج سے کل شام تک کچھ نہیں مانگنا. اپنے لیے کچھ مانگو. عزاداری کی حفاظت کے لیے مانگو. جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا جو کر رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے مانگو. عزاداری کو مضبوط کرنے کے لیے مانگو. کچھ مت یہ سب چیزوں کے لیے. اور جو امپورٹنٹ ہے کل کا دن، کل کی صبح سے شام تک آج کی رات سے اپنے امام کے لیے دعا کرنا. جبکہ کل کا دن کوئی دعا کرنی، لیکن ہر کتاب میں کہ ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو اپنے امام کو یاد کرے، یاد کر کے کہے کہ اللہ ہمارے امام کے ظہور میں جلدی کر کہ وہ خون حسین کا بدلہ لے سکے. سو امپورٹنٹ، سو امپورٹنٹ. کل اپنے امام کو یاد کرنا، اس لیے کہ حقیقی وارث، ریئل جو وارث ہے غم حسین کا کربلا کا، وہ ہمارا امام ہے. کل شام میں جب آپ رضوی میں مغرب کی نماز کے فوراً بعد شام غریبہ کی مجلس کریں گے آپ انشاءاللہ. اس کے بعد 7، 7:30، 8 بجے گھر چلے جائیں. مغرب کے بعد ہی نماز ہوتی، مجلس ہوتی تو 7 بجے تک سب ختم ہو جائے گا. 7 بجے چلے جائیں گے. 7 بجے جب گھر جانا، پورے 10 دن کے تھکے ہوئے نا، یو آر ویری ٹائرڈ. پھر آج رات بھر یہاں مجلس ہے، مختلف ذاکرین آپ کو سنائیں گے. رات بھر شبیداری ہے یہاں پہ، پھر صبح میں اعمال ہے، پھر دوپہر میں مجلس، پھر شام غریبہ مغرب کے ساتھ ہی. بہت تھکے ہوں گے، 10 دن کی تھکن ہوگی. جب گھر جانا تو ہو سکتا آپ 8 بجے 9 بجے سو جائیں گے. کل 9 بجے ہو سکتا 9 بجے سو جائیں آپ تھک کے. کل کا ایک میسج دے رہا دوستوں میں، ہو سکتا اب تک آپ کو کوئی یہ میسج نہیں دیا. لبیک یا حسین 10 دن سے آپ بول رہے، 10 days since last 10 days. ہر لمحہ لبیک لبیک میرا مولا، I'm here مولا، مولا I'm here. آپ آفر کر رہے اپنے سروسز کو. کل جو پہلا کام کرنا دوستوں،
کل امام حسین کی ایک وش ہے، امام حسین کی کل ایک خواہش ہے جو امام نے بالکل آخری سٹیج میں کی، لاسٹ سٹیج میں جب جنگ کرنے جا رہے تھے، پورا گھر لٹ گیا، بچے شہید ہو گئے، آخری میں جب اپنی بہن کے پاس آئے، شہزادی کے پاس آئے، امام کی ایک ول تھی، امام کی ایک وصیت تھی، پہلی وصیت کل آپ شام میں اس کو پورا کرنا، ہر لڑکا، ہر لڑکی، ہر مرد، ہر عورت، جو میری آواز سن رہے، میری مجلس لائیو جاری پوری بامبے میں، اب کئی لوگ باہر بھی سن رہے نیٹ کے اوپر، میری خواہش ہے کہ کل جب ایک پہلی جو تم وش کو پورا کرو گے نا، لبیک یا حسین کی، آپ دیکھنا انشاءاللہ، آپ کل کر کے دیکھنا، کل سے سٹارٹ کرنا، you will see the change, you will see the blessing. آپ دیکھنا بلیسنگ کر، آپ دیکھیں گے وہ کیسی بلیسنگ، وہ کیا ہے معلوم؟ کل امام حسین لاسٹ مومنٹ پہ کیا بولے تھے بہن سے، کچھ کہا تھا، سب کو یاد ہے؟ جب بہن کو رخصت کر کے جا رہے تھے روتے ہوئے، تو روتے جاتے جاتے دروازے پہ رک کے کہا، بہن آج رات میں شب نماز میں مجھے نہیں بھولنا۔ کتنا عجیب جملہ ہے، بہن آج کی رات میں شب نماز میں مجھے ڈونٹ فارگیٹ، آج رات میں نہیں بھولنا۔ تو آئی نو کل آپ بہت تھکے ہوئے رہیں گے، لیکن پلیز 10 دن کی میری لبیک یا حسین کی ایک میری وہ ہے کہ کل کوئی بھی اپنے گھر جا کے 8 بجے اگر سو جا رہے 8 بجے پڑھ لیں، آپ کوئی کنڈیشن 12 بجے کا نہیں ہے، یہ نکال دو ذہن سے کہ 12 بجے ہوگا تو ہی شب نماز پڑھیں گے، نو، اگر آپ 9 بجے سو جا رہے ہیں 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ، شب نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہے، بہترین ٹائم جو ہے وہ فجر سے پہلے کا ہے، یعنی بیفور فجر پریئر، انسان نہیں اٹھ سکتا بیفور، آدھا گھنٹہ پہلے، آپ رات میں 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ، لیکن کل سب جلدی سو جائیں گے نا، تو کل ضرور پڑھنا، صرف 3 ہی رکعت پڑھو، اگر پورا نہیں پڑھ سکتے، بہت تکے ہوئے، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر، لیکن یہ لبیک یا حسین کا پہلا آپ کا آنسر ہوگا، وہ پہلی خواہش حسین کی آپ پوری کریں گے۔ شہادت مغرب سے پہلے ہوئی، عصر کے وقت، اور شام غریباں کے بعد، وہی ٹائم ہوگا جس ٹائم پہ شہزادی نے پڑھی تھی نماز، تو آپ امام حسین کی پہلی خواہش پوری کریں گے، آپ دیکھیں گے کتنا بڑا آنر کل ہے آپ کو سب کے لیے، بچوں سے بھی پڑھواؤ، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر، 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، if you are very tired 3 رکعت پڑھو، لیکن پڑھو، اس لیے پڑھو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولا 10 دن سے میں لبیک یا حسین کہہ رہا تھا، آج میری آخر میں پہلی آپ کی جو خواہش ہے، جو پہلی آپ کی وش تھی، آپ کی جو ول تھی، اس کو میں پورا کر رہا، یہ کہہ کر کہ آج وہ نماز شب پڑھ کے میں اس کو، اس لمحے کو یاد کر رہا جو حسین کی خواہش تھی، آج میں نے پوری کی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دوستو وقت تیزی سے گزر گیا، 50 منٹ کے اوپر ہو گیا، بس وہ جو دعا ہے، کل کی دعا، کل ایک دعا بھی ہے امام حسین کی، میں نے یہاں گلو بھائی کو دے دی، آپ لوگوں سے فوٹو، یہ ایکسٹراڈنری دعا ہے دوستو۔ کل عصر کے وقت جب مولا حسین چوتھے امام کے خیمے میں آئے تھے، تو بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ دعا پڑھی تھی، یہ وہ دعا ہے کہ جس دعا کو امام حسین کے نانا اللہ کا رسول، ہمارا رسول جنگ بدر میں پڑھا تھا، وہ پہلی جنگ ہے اور یہ آخری جنگ ہے اسلام کی، پہلی جنگ بدر جس میں اللہ کے رسول نے یہ دعا پڑھی تھی، اور اسلام کی لاسٹ وار کربلا کے بعد پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی، اب جو جنگ ہوگی وہ امام زمانہ ہی لڑیں گے، تو فرسٹ وار میں نانا نے پڑھا تھا، لاسٹ وار میں نواسے نے پڑھا تھا، گرینڈ سن نے، اور یہ دعا چوتھے امام کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا تھا۔ گلو بھائی سیانی کے پاس ہے، کل وہ آپ کو فوٹو کاپیز کر کے دے دیں گے، ان سے لے لیجیے آپ، ایکسٹراڈنری، اس میں پورا ڈیٹیل لکھا ہوا ہے، چھوٹی سی دعا 4 لائن کی، بٹ ایکسٹراڈنری گفٹ ہے امام حسین کا، لبیک یا حسین کا سب سے ایکسٹراڈنری گفٹ ہے دوستو، آپ ٹرائی کرنا وہ دعا جو امام حسین نے کل آخری لمحات میں پڑھی تھی، اتنی امپورٹنس ہے کہ پہلے گرینڈ فادر رسول نے پڑھی تھی، بعد میں امام حسین نے پڑھی،
پہلی جنگ اور اسلام کی آخری جنگ بدر سے شروع ہوئی، کربلا تک پہنچی. پڑھ کے دیکھنا، آئندہ سال تک انشاءاللہ ہر کی زبان پہ ایک ہی جملہ رہے گا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مولا آپ کو خوش رکھے، مولا آباد رکھے، مولا رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ ماشاءاللہ انہوں نے پورا یہ عشرہ، ہر سال ایک یہ عشرہ ہوتا ہے. یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ نعمتیں اللہ ان کو صحت کے ساتھ رکھے. دوستو یہ بہت بڑی رحمت ہے. مجلسوں کو پروموٹ کرو، مجلسوں کو مضبوط کرو، آزاداری کو پروموٹ کرو. تمہاری آئیڈینٹی آزاداری ہے، یاد رکھو. ہماری پہچان آزاداری ہے، مائنس آزاداری اسلام کچھ نہیں ہے. always try to promote آزاداری. آزاداری میں پیچھے نہیں ہٹنا، نیور. اور جو بھی آزاداری کرتا اس کو سپورٹ کرو، مورل سپورٹ کرو. آزاداری اسلام کی مین ویپن ہے. آزاداری نہیں ہے تو اسلام اسکیلیٹن ہے، اسکیلیٹن ہے. میں 10 دن اس ٹاپک کے لیے کم تھے. اب انشاءاللہ 12 محرم سے گلستان میں ملوں گا میں آپ سے، لیکن وہاں کی ٹاپک الگ ہے، مرجعیت ٹاپک ہے. اور آج کا فتنہ، یہ جو فتنہ ہے نا آج کا، وہ وہاں سننا. بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے. 10 دن سے مسلسل اتنی بڑی تعداد میں آپ رضوی کالج آ رہے تھے. اللہ آپ کی سب کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ. بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. دوستو جس رات کا ہم سب انتظار کر رہے تھے وہ رات آ گئی. آج کی رات اس رضوی کالج سے اپنی سوکھی آنکھوں سے نہیں جانا. ابھی میں اندر امام بارگاہ میں گیا، اس رونق کو دیکھ کر کتنا سجا ہوا امام بارگاہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سجانے والوں کو خوش رکھے. کتنا آپ آمین بھی نہیں بولتے. عجیب. بابا سنو، اس میں تکلف کیا؟ آر یو لوزنگ؟ کوئی چیز ہم پے کر رہے؟ آمین زبان سے بولنا ہے. ایک کی آمین کو بولو گی، سب کی دعا کو بولو گی. اس میں تکلف کیا ہے یار؟ اس میں تکلف کیا ہے؟ یعنی انسان اتنا اندر سے ہے کہ مجھے بولنا نہیں. واہ، آپ دیکھیں اندر سجاوا کتنا ہے، کتنی رونق ہے آج. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوبصورت علم، خوبصورت زری. آپ کو پتا ہے کہ شب عاشور ہر عزا خانے میں ہمارا امام آتا ہے، زمانے کا امام پرسا لینے آتا ہے. میرے جد کا پرسا دو. آج کی رات حسین کی زندگی کی، ظاہری زندگی کی آخری رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ جب کربلا میں آئی تو بی بی زینب کی ایک ہی دعا تھی کہ یہ رات کی سحر نہ ہو، رات نہ ڈھلے، میرا بھائی اجڑ جائے گا، اماں کا گھر اجڑ جائے گا. دوستو قیامت کی رات ہے یہ رات. کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے اس رات کے بارے میں کہ شب عاشور جب آئی تو آدھی رات کے بعد امام حسین میدان کی طرف چلے. جب اکیلے جا رہے تھے تو پیچھے سے آہٹ آئی، پلٹ کے دیکھا امام کا چاہنے والا ہلال بھی ساتھ ہے. امام نے کہا کیوں آ رہے ہو؟ تو کہا مولا آپ اکیلے جا رہے ہیں، دشمن ہر طرف ہے. تو امام نے ہلال کو ساتھ لے لیا، لے کے آگے بڑھے. آگے بڑھ کر ایک جگہ بتایا، کہا یہ تم جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا میں نہیں جانتا. تو کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا علی اکبر برچھی کھا کے نیچے گرے گا. پھر آگے بڑھے، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا قاسم پامال ہوگا. آہستہ نہیں رونا، نہیں رونا، آہستہ. آج تکلف نہیں کرنا، آج تکلف نہیں کرنا. آخری رات ہے. پھر ایک بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کے شانے کٹیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میری بہن کے دونوں بچے ذبح ہوں گے. پھر کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اصغر کے لیے میں پانی مانگوں گا اور ہرملا کا تیر آئے گا. امام کہتے کہتے آگے بڑھے، ایک نشے میں گئے اور اس سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو. یہ کہتا ہے کہ جب امام گئے نیچے نشیب میں اور جا کر کوئی بی بی کے رونے کی آواز وہاں سے آ رہی تھی. جب وہ واپس آئے تو اس نے پوچھا مولا یہ کون سی جگہ ہے اور یہ بی بی کون تھی؟ تو کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا
یہ میری ماں فاطمہ ہے جو رات سے آ گئی تھی، اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی تھی کہ زمین کے پتھر حسین کو نہ چپ جائیں۔ میں کہوں بی بی آپ پتھر کو صاف کر رہی، ارے کوئی تیر مارے گا، کوئی نیزہ مارے گا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم میں نہ رلائے، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ آخری رات ہے، آخری فرصہ ہے۔ پورا گھر اجڑ گیا، اگر فاطمہ کا پورا گھر اجڑ گیا، چھوٹے بچے بڑے سب شہید ہو گئے۔ صبح سے حسین ایک کے بعد ایک لاشیں لاتے رہے، کبھی قاسم کے پامال لاشیں کو اٹھایا، کبھی اون و محمد کی میتیں لائی، کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو چوم کے کہا کہ ہائے اب زینب کے پردے کا کیا ہوگا، اب سکینہ کے رخسار نیلے ہو جائیں گے۔ کبھی علی اکبر کی لاش پہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے گئے، علی اصغر کے مزار پہ گئے، علی اصغر کے مزار پہ گئے، بچے کو سپرد خاک کر دیا۔ اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ حسین پشت خیمہ سے زمین پر واپس آئے، آ کر خیمے میں داخل ہو کے کہا زینب اور کلثوم تم پر میرا آخری سلام۔ اے رباب و لیلا، حسین کا آپ میری طرف متوجہ رہے، اے رباب و لیلا تم پر میرا آخری سلام۔ پھر امام نے کہا کہ سکینہ، اے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ بابا کا آخری سلام۔ پھر امام پلٹے، پلٹ کے کہا میری ماں کی کنیز فضہ تجھ پر بھی میرا آخری سلام۔ پھر امام نے زینب سے کہا بہن مجھے بیٹے کے پاس لے کر چلو۔ شہزادی چوتھے امام کے پاس لے کر آئی، امام بیٹھ گئے، امام غش میں تھے، کہا کہ بیٹا اٹھو تیرا بابا آیا۔ اس کے بعد ایک ایک وصیت کی، وصیت کرنے کے بعد امام نے کہا میرے لال جب خیر سے چھوٹ کے وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا، ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کا ذکر سننا میری غربت کو یاد کرنا، ان سے کہنا اس وقت بہت یاد کیا جب ایک چھوٹی سی لاش سینے سے لگا کے مقتل سے خیمہ گاہ کی طرف آ رہا تھا، ارے کاش میرے شیعہ ہوتے۔ اسی طرح فرصت ہے، اسی طرح فرصت ہے، کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے میں پانی کیسے مانگ رہا تھا۔ بیٹے سے وصیتیں کر کے حسین بہن کے خیمے میں آئے، شہزادی زینب اور امام حسین بیٹھ کے کچھ باتیں کرنے لگے۔ حسین نے ایک ایک وصیت کی، عزیزو اس کے بعد بی بی نے کہا کہ بھیا ذرا گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ۔ حسین نے رومال ہٹائی، گلوئے حسین نمایاں ہوا، زینب نے آگے بڑھ کے یہاں بوسہ دیا، کہا بھیا یہ اماں کی وصیت تھی کہ جب میرا حسین آئے تو اس کے گلے کو بوسہ دینا۔ اب حسین کو کچھ یاد آیا، کہا بازو سے ردا کو ہٹاؤ، زینب نے ردا ہٹائی، حسین نے بوسہ دے کے کہا یہ 21 رمضان کو بابا علی نے کہا تھا کہ میری بیٹی کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ اسی طرح فرصت ہے، بھائی اور بہن کی گفتگو ہوئی، حسین اٹھے، بیویوں نے گھیر لیا، کہا کہ مولا ہم آپ کو رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ دوئرہ بیویاں کھڑی ہو گئیں، حسین ان کے درمیان سے جب باہر آ رہے تھے، رباب کو دیکھا، کہا رباب خدا حافظ۔ ارے حسین نے کہا ارے رباب کی گودی اجڑ گئی۔ لیلا سے کہا خدا حافظ، ایک ایک بیوی کو خدا حافظ بول کر حسین خیمے سے باہر آئے۔ عزیزو جب باہر آئے تو امام اتنا غریب ہو چکا تھا کہ کوئی سلجھنا لانے والا نہیں تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حسین کو کوئی سلجھنا لانے والا نہیں۔ سیدھی جانب دیکھا، کہا آئینہ آئینہ حبیب، آئینہ آئینہ
مسلم. ارے کہاں چلے گئے سب؟ حسین کی غربت بڑی. دیکھا بہن زلجنا کو لے کے آ رہی ہے. زینب نے زلجنا کو لا کے کہا بھیا آج زینب تمہیں سوار کرے گی. بھائی کا بازو تھاما، حسین کو گھوڑے پہ سوار کیا. حسین بیٹھ گئے زلجنا پہ. بس میں نے مجلس کو تمام کیا. اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں. زلجنا آگے نہیں بڑھتا، زلجنا آگے نہیں بڑھتا. حسین نے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا زلجنا یہ میری آخری سواری ہے، اب اس کے بعد تجھے زحمت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تو بہت تھکا ہوا ہے. حسین یہ کہتے جا رہے تھے، دیکھا جانور ہے اور رو رہا ہے، رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے اور اپنے پیروں کی طرف اشارہ کرنے لگا. اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو سینے پہ سونے والی سکینہ زلجنا کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا. اسی طرح پرسا دے. حسین گھوڑے سے اترے، بیٹی سے پوچھا بیٹی کیا چاہتی ہو؟ تو کہا بابا ایک مرتبہ مجھے سینے پہ سلا لو، بابا مجھے ایک مرتبہ سینے پہ سلا لو. حسین جلتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ سلایا. کچھ دیر کے بعد بچی کی آنکھ بند ہوئی، فوراً بیدار ہو کے کہنے لگی بابا خدا حافظ. حسین نے کہا ابھی تو روک رہی تھی، ابھی جانے کو کہہ رہی ہے. تو کہا بابا آنکھ بند ہوئی تو دادی فاطمہ آ گئی، کہا کہ بیٹی حسین کو جانے دو. حسین کربلا کے میدان میں آ گئے. جنگ کی روداد یہ ہے، کبھی علی اکبر کو پکارا، کبھی عباس کو پکارا. لڑتے ہوئے نہر کی طرف دیکھ کر کہا کہ عباس اٹھو بھیا، پیاسے کی جنگ دیکھو. عباس کی لاش پہ گئے اور جا کے کہا عباس تمہیں جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی نا، یہ حملہ حسین تمہاری طرف سے کر رہا ہے. عزیزوں وہ حملہ کیا بس مجلس تمام ہو گئی. وہ حملہ کیا، ایسی جنگ کی. آپ کو پتا ہے کہ حمید یہ کہتا ہے کہ ہم کو خواہش پیدا ہوئی کہ ہم دیکھیں کہ حسین کی تلوار چل کیسے رہی ہے. ہم بلندیوں پر گئے، ہم نے دیکھا کہ حسین کی تلوار ایک دائرے کی شکل میں جس سے اعضائے جسم انسانی کٹ کٹ کر زمین پہ گر رہے ہیں. اس کے بعد اس کا ایک عجیب جملہ ہے، کہتا ہے کہ ہم کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ وہ لڑ رہا ہے کہ جس نے ابھی علی اکبر کے سینے سے برچی نکالی، یہ وہ لڑ رہا ہے جس نے قاسم کا پامال لاشا اٹھایا. عزیزو حسین لڑتے لڑتے یہ جملہ کہتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا. فوج کہنے لگی حسین تم کو علی اکبر کا واسطہ تلوار کو روک لو. لڑتے لڑتے حسین نشیب میں آئے، تلوار کو نیام کر لیا. بس عزادارو کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی پیٹھ پہ مارتا تھا. حسین گھوڑے پر جھومنے لگے، آواز دی اماں میری مدد کو آئیے. کربلا کی فضا میں فاطمہ کی آواز. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، شمر خنجر لے کر آگے بڑھا. حسین کے گلے پہ خنجر چلنے لگا. زینب فریاد کرنے لگی کہ یہ اپنا ساتھ، یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی و فاطمہ.